بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے نماز قصر یعنی قصر نماز سے متعلق۔ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، کمی کو۔ سفر میں نماز کم کر لینے کی اجازت یا رخصت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اسی کو صلاۃ القصر یا نماز قصر یا قصر نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ رخصت عطا فرمائی اور فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں میں سے کمی کر لو، یعنی تخفیف۔ اب جو نمازیں کم کی جائیں گی پہلے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ تمام نمازوں میں جو 4 رکعت والی نمازیں یعنی فرائض ہیں، ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی پہلے بالکل واضح ہو چکی ہے کہ فرائض کے معاملات میں بات کی جا رہی ہے، اور جو 4 فرض ہیں وہ جب ہاف ہوں گے، کم ہوں گے تو 2 ہو جائیں گے۔ ظہر کے 4 فرض کے بجائے 2، عصر کے 4 فرض کے بجائے 2 فرض ادا کیے جائیں گے، مغرب کے 3 فرض ہی پڑھے جائیں گے، اور عشاء کے 4 فرض بھی 2 ہو جائیں گے۔ تو کلیئر ہی ہو گیا کہ فجر اور مغرب میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، لیکن اس کے علاوہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں جو 4 رکعت فرض کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سفر کی صورت میں اپنے بندوں پر یہ سہولت رکھی کہ وہ انہیں ہاف یعنی آدھا کر لیں، کم کر لیں اور 2 رکعت ادا کر لیں۔ اب یہاں پر چند سوال قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیا یہ رخصت یا یہ جو سہولت دی گئی تھی، یہ جو آسانی دی گئی تھی، یہ دشمن کے خوف کی صورت میں ہے یا عام سفر سے متعلق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیسلٹی، یہ سہولت، یہ رخصت عام ہے، یعنی یہ مشروط نہیں ہے، کنڈیشنل نہیں ہے کہ جنگ پہ نکلے ہوئے ہیں یا دشمن سر پر سوار ہے یا دشمن کا خطرہ ہے تو اس صورت میں ہی ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سہولت کا فائدہ اٹھاؤ، یعنی اب یہ عام ہو گئی۔ اب 2 سوال اور ذہن میں آئیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ سفر کتنا ہے تو سفر سمجھا جائے گا، یعنی جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو کتنے مائلز یا کتنے کلومیٹر پر ہم اس فیسلٹی کو اویل کرنے کے قابل ہوں گے یا ایلیجبل ہوں گے، یا ہم شرعی مسافر جو ٹرم یوز کی جاتی ہے شرعی مسافر ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سفر کتنے دنوں کا ہوگا؟ اب غور سے اس بات کو آپ نے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بڑے بڑے فقہائے کرام نے اور علماء دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی اس عام سہولت کو اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو اس طرح واضح فرمایا کہ اللہ نے یہ سہولت عطا فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ نماز میں سے کمی کر لو، لیکن نہ تو سفر کی کوئی حد مقرر کی گئی کہ کتنا سفر ہو، اور نہ ہی دنوں کی کوئی حد مقرر کی گئی کہ کتنے دن تک شرعی مسافر رہے گا اور اس کے بعد شرعی مسافر نہیں رہے گا۔ چند حوالہ جات ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور یاد رکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو 1 میل کا سفر بھی شرعی مسافر اس میں شمار کیا گیا۔ تو فقہائے کرام نے لکھا کہ 1 سے لے کر 96 میل پر مختلف
اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے فقہا نے اپنی اپنی رائے دی ہے، لیکن یہ ساری جو رائے ہیں، یعنی یہ جو ساری اوپینینز ہیں، یہ جو آراء ہیں، یہ قیاس ہیں، اندازہ ہے، یا یوں کہیے کہ یہ اجتہادی باتیں ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 48 میل قرار دیا سفر کو، یہ ان کا قیاس ہے، ان کی اجتہادی رائے ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ جمہور علماء کرام کی بڑی پیاری رائے ہے اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں. فرمایا کہ سفر وہ ہے جسے مسافر سفر سمجھتا ہو، یعنی جس کی دشواریاں، پریشانیاں، یا جس سے وہ سمجھے کہ واقعی آج میں سفر کر رہا ہوں. اب مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہر روز کسی جگہ پڑھنے جاتے ہیں، اور اگر وہ بہت میل سفر کر کے جاتے ہیں تو چونکہ یہ ان کا ڈیلی معمول ہے تو آپ ان کو شرعی مسافر نہیں کہیں گے. کوئی شخص اپنے کاروبار یا ملازمت کی وجہ سے ایک ہی ڈیسٹینیشن پر باقاعدگی کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ شرعی مسافر نہیں کہیں گے، ہر روز جا رہا ہے، ہر روز اپنے گھر واپس آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ سوچ کر جاتا ہے، یعنی اپنے، جیسے فقہاء کرام نے فرمایا، اپنے ٹاؤن سے، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے باہر نکل گیا تو شرعی مسافر. حضرت ابن عمر سے یہ رائے لی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے علاقے سے نکل گیا، ایک گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں میں بھی چلا جاتا ہے، کسی ڈیفرنٹ چک میں چلا جاتا ہے، تو تب بھی اس کا وہ شرعی مسافر کے حکم میں آ جائے گا. اسی طرح سے بڑی خوبصورت بات علماء کرام نے واضح کی کہ جس سفر کو خود مسافر سفر سمجھے، گھر والے بھی سمجھیں کہ یہ سفر پر گئے، یعنی جو روٹین سے ہٹ کر سفر ہو. انسان جس کے لیے تیاری کرتا ہے، زیادہ راہ ساتھ لیتا ہے، کیش رکھتا ہے، کارڈز رکھتا ہے، اپنے کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں رکھ لیتا ہے کہ میں ذرا جا رہا ہوں سفر پر، یہ سفر ہے. اب کتنا سفر کتنے مائلز پر ہونا چاہیے، یہ ہر شخص خود اندازہ لگائے گا کہ آیا اس کے لیے یہ سفر واقعی سفر کی طرح ہے یا یہ نارمل یا روٹین کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، آج ہوائی جہاز ہیں، ٹرینز، فاسٹ ٹرینز ہیں، کارز ہیں. تو یہ علماء امت بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ کہی جائے. اللہ تعالیٰ نے جو آسانی عطا فرمائی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. آج جہازوں میں بھی کسی کو دشواری اور تکلیف ہو سکتی ہے، ٹرینوں میں بھی بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں، کار میں مشکل ہو سکتی ہے، کہاں پر کار روکیں، کہاں پہ کار رکے گی، کس جگہ نماز کا انتظام ہوگا. جو شخص اس چیز میں انوالو ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سفر ہے تو پھر نماز قصر کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی. دوسری بات یہاں پر یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، یا جب ہم سفر پر جایا کرتے تھے تو نماز قصر کیا کرتے تھے. ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، 19 دن انہوں نے مکہ سے باہر گزارے، ایک جگہ یہ ہے کہ مدینہ سے باہر گزارے تو انہوں نے نماز قصر کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ گئے. جب تک ہم مکہ میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت 2 پڑھتے رہے، یعنی جو 4 رکعت والی نماز تھی فرائض تھے 2 ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم واپس مدینے لوٹ آئے. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، چاہے ہم دوسرے ملک میں بھی چلے جائیں یا دوسرے کسی دور دراز شہر میں بھی چلے جائیں، ہم اپنی پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے علماء عظام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ عزیمت ہے. بہتر اسی میں ہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اختیار دے دیں. میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر چوائس ہو تو آسان اور ہلکے عمل کو اختیار کرو. یہ سمجھنے کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے بھی ہم نے بات کی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو مکہ میں آپ نے نماز قصر فرمائی۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے آبائی وطن واپس جاتے ہیں، یعنی فرض کیجئے مائیگریٹ کر کے کسی دوسرے کنٹری میں چلے گئے لیکن بورن اینڈ ریز کہیں اور کے تھے، تو جب اس کنٹری میں جائیں یا جہاں ان کا پرانا آبائی گھر ہے تو پوری نماز ادا کریں۔ تو یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی کسی حدیث مبارکہ سے بات ثابت نہیں، ورنہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی گھر تھا۔ آپ 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کے، اور 13 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد، تو گویا 53 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت فرما گئے، مائیگریٹ کر لیا مدینہ کی طرف، تو پھر جب مکہ گئے تو مسافر ہی ہیں۔ تو اس لیے ایک لاجک کو سمجھ لینا ہے کہ جب عمل کرنے والے، میں ہر پروگرام میں اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جہاں رخصت کی، آسانی کی بات آتی ہے تو حکمت یہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، جو ہر حکم پر عمل کرنے والے ہیں، جو فرائض کے پورا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے مختلف بہانے بیان فرما رہا ہے، آسانیاں اس کو عطا فرما رہا ہے۔ میں اس کی ایک بہت دلچسپ مثال دیتی ہوں اور آج بھی دوں گی کہ جب کوئی شخص کبھی کبھی کہیں جاتا ہے خریداری کرنے کے لیے، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سوئمنگ ہوتی ہے، لائبریریز وغیرہ ہیں، تو جو کبھی کبھی جانے والا ہے اس کے لیے چارجز زیادہ ہوتے ہیں چیزوں کے، ان ایکٹیویٹیز کے۔ لیکن جو پرانے ممبرز ہیں ان کے لیے فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ اس بات کو ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ دین اسلام میں جو سہولیات ہیں، جو رخصتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، یہ پرماننٹ جو ممبرز ہیں نا، جو پرماننٹ ممبرشپ لے لیتا ہے، یعنی جو پکا دین پر ڈٹ جاتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اور بہت سے موقع ملتے ہیں نیکیاں کرنے کے، اس کی اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان سب کو پورا کر رہا ہے، ہر جگہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو وہاں اسے کہیں نہ کہیں سے ریلیف دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ریلیف پرماننٹ عمل کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، انہی کو چاہیے کہ وہ اسے اویل کر لیں، اور جو تھوڑے سست ہیں، باقی اعمال میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو وہ یہ بات کہیں تو ٹھیک بھی ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہم تو پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ خیال رکھیے۔ اسی طرح سے اس بات کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ اچھا فرض تو آدھے ہو گئے تو سنتیں پوری ادا کرتے رہیں، نوافل اسی طرح پڑھتے رہیں۔ تو لاجک کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض میں بھی تخفیف فرما دی۔ فرض تو سب سے مقدم ہے نا، پرائیورٹی پہ تو فرض ہے، اللہ نے اس کو بھی کم فرما دیا۔ وہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ کئی لوگوں کو ٹریول میں نوزیا ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کے اور کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، کبھی ٹرینز لیٹ ہو جاتی ہیں، کبھی بس خراب ہو جاتی ہے، کبھی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ہر شخص ہماری طرح ٹریول نہیں کر رہا، مختلف لوگوں کے مختلف دشواریاں، پریشانیاں بھی ہیں۔ تو اب آپ نے علماء کرام کی جو رائے ہے، میں اس کو کنکلوڈ بھی کروں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں۔ آپ اگر سوال یہ کرتے ہیں کہ فرض تو آدھے ہو گئے، عزیمت اسی میں ہے، یعنی یہ بہتر ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں بنسبت اس کے کہ آپ پوری نماز ادا کریں۔ اب دوسرا مرحلہ آیا کہ سنتوں کا اور نوافل کا کیا کیجئے۔ تو بالکل آپ کے پاس چوائس ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی نوافل ادا کرنا، سنت ادا کرنا، تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ جو جن کو ہم سنتیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی دراصل نوافل ہی ہیں، یعنی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکرانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے پڑھے، فرض نہیں تھے، اس لیے ہم ان کو سنت کہہ رہے ہیں۔ تو آپ وہ جتنا چاہیں ادا کر، اگر آپ دیکھتے ہیں آپ جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو یقیناً پھر ادا کرتے رہیں۔
اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنے دن ہم ٹھہریں گے تو ہم شرعی مسافر ہوں گے. عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ 15 دن سے زیادہ کا اگر کہیں قیام ہے، جیسے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں 14 ڈیز، کچھ سے 19 ڈیز کا انہوں نے سفر کیا اور قصر کی، وہ ثابت ہے. ابن قیم کا قول بہت قوی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے سفر کی نہ تو مائلج کی کوئی حد مقرر کی ہے اور نہ دنوں کی، تو اس کو لوگوں کے لیے آسانی کا ایک دروازہ کھلا رہے. سب اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں اور اپنی سچویشن کے حساب سے فیصلہ کریں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نمازوں کے پابند ہیں، وہ یقیناً دیکھیں گے کہ اب صورتحال کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے 2 مہینے سے لے کر 2 سال تک بھی قصر نماز ادا کی. یعنی کہ کہیں سفر پر گئے، نیت تو نہیں تھی، ارادہ تو نہیں تھا اتنا لمبا قیام کرنے کا، اتنا اسٹے کرنے کا، لیکن حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ وہ انسرٹنٹی ہو گئی کہ یہ انسرٹن ہے، پتہ نہیں کہ اب کل جانا پڑ جائے یا پرسوں جانا پڑ جائے. اس طرح کرتے کرتے ایک روایت میں کہ 6 ماہ صحابہ کرام کو لگ گئے اور پھر انہوں نے نماز قصر ادا کی. اور 2 سال کا بھی علماء کرام نے، چاروں اماموں نے ریفرنس دیا ہے کہ 2 سال تک صحابہ کرام سے ثابت ہے نماز قصر کرنا. آج ہماری سچویشن میں کوئی شخص کوئی کاغذی کارروائی کرنے کے لیے، کوئی چیز کی خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے، اس نے کچھ بائی کرنا تھا، اس نے کچھ سیل کرنا تھا، علاج کے لیے جاتا ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے جس کی نیت سے جائے، تو اب وہ طے نہیں کر سکتا کہ مجھے وہاں کتنے دن لگیں گے. انسان یہ سوچتا ہے کہ جیسے ہی میرا کام ہوگا میں واپس لوٹ آؤں گا. اب اس نے مائنڈ میں تو یہ رکھا تھا کہ 1 ہفتے 15 دن زیادہ سے زیادہ لگ جائیں گے، لیکن وہ ڈیلے ہوتا چلا گیا. تو وہ شرعی مسافر ہی رہے گا جب تک کہ اس نے یہ طے نہیں کر لیا کہ میں 6 مہینے یہاں ٹھہروں گا یا 3 مہینے یہاں ٹھہروں گا یا 1 سال یہاں رکوں گا. تو یہ آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اتنی خوبصورت ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب لوگ نماز قصر کرتے تھے تو ان کے دل میں شک پیدا ہوتا تھا کہ ہم نماز اپنی کم کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی تھیں کہ تم کیوں اپنا دل خراب کرتے ہو؟ اصل نماز تو یہی تھی. یہ جو 11 رکعت ہم پڑھتے ہیں معراج کے موقع پر جب نماز فرض ہوئی تو 11 رکعت فرض ہوئیں، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 3 مغرب کی، 2 عشاء کی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے، مسلمانوں کو سکون اور اطمینان سے رہنے کا موقع ملا، تو اگلے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت شکرانے کے طور پر مزید بڑھا دی. فجر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، مغرب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاق بھی رکھنا تھا. اللہ کو طاق ہند سے پسند ہے. تو ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 2 رکعت تھی 4 ادا فرمائی، وہی اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی. تو جب ہم قصر نماز پڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم اصل نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم 4 رکعت فرض ادا کرتے ہیں تو یہ وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر پڑھی، لیکن اب وہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ آسانیاں، یہ سہولتیں اللہ نے عمل کرنے والوں، اپنے پیارے بندوں کے لیے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فیض یاب ہونے اور اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.